اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أمهاتنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو. دیکھیں مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اہل ایمان کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے. عدوی کے بعد جو واو ہے یہ ایک لحاظ سے واو تفصیلیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدوی و عدوکم، یعنی جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے رب کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، وہ دوست نہیں ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو. اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اگر کسی کو راضی رکھ سکتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی مول لے کر کسی کو راضی کرنا یہ اللہ کے جلال کو اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. تلقون الیہم بالمودۃ، کیا تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، ان کی حالت یہ ہے وقد کفروا کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا، من الحق کے، حق میں سے، جو تمہارے پاس قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، دین مبین کی صورت میں، احکام الہیہ کی صورت میں جتنی بھی حقائق آئے ان فیکٹس کا اور ان حقائق کا ان لوگوں نے انکار کیا، تو بھلا وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے. یخرجون الرسول، یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ سفاک لوگ، یخرجون الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو نکالتے ہیں مکہ شریف سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو. میرے بیٹے یہ آیت صرف مکہ شریف تک محدود نہیں ہے. کہیں سے بھی اگر اہل کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طریقوں کو بے دخل کر دیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ستم گرانہ اور ظالمانہ ہو، تو اس آیت کے حکم میں داخل ہیں. رب جلیل فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نکالتے ہیں، تم کو نکالتے ہیں، اور کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو. اس وجہ سے یہ تمہارے در پہ آزار ہو گئے ہیں، تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، تمہارے مخالف ہو گئے ہیں. بھلا ایسے لوگوں کے ساتھ تم ولایت کیسے رکھ سکتے ہو، رفاقت کیسے رکھ سکتے ہو، دوستی کیسے رکھ سکتے ہو؟ ظاہر ہے یہ تمہارے رفاقت اور تمہاری ولایت اور تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، ان کنتم خرجتم، جب تم نکلتے ہو جہادا فی سبیلی، میرے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے،
جدوجہد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، میری منشا اور میری مرضی کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، میرے رضا کے طالب بن کر نکلتے ہو، تو تسرون الیہم بالمودۃ، تو تم انہیں مودت کا پیغام بیچتے ہو۔ بیٹے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ جس وقت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مکہ شریف کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا، تو یہ عسکری نقطہ نظر سے، فوجی نقطہ نظر سے آپ نے اس کو سیکریٹ رکھا، اس کو عسکری بھید کے طور پر، فوجی سیکریٹ کے طور پر رکھا، اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تھا ان کو بھی انتباہ فرما دیا، ان کو بھی باخبر فرما دیا کہ آپ نے اس راز کو ڈسکلوز نہیں کرنا۔ لیکن ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی تھے، لیکن انہوں نے اہل مکہ کو خط لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف اپنی پوری عسکری طاقت کے ساتھ تشریف لے آ رہے ہیں۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا، آپ نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ایک خاتون کو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دیا تھا، اس خاتون نے اپنے ملبوس میں اس کو چھپا رکھا تھا، وہ مکہ شریف کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور بڑی شائستگی اور ملائمت سے ان سے پوچھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تفتیش فرمائی، بالآخر وہ خاتون مان گئی کہ مجھے یہ خط حاطب بن ابی بلتہ نے دیا تھا۔ اس خاتون کو بھی وہاں سے اریسٹ کر کے لے آئے، لیکن میرے بیٹے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، حسن سلوک سے پیش آئے، اور وہ خط جس وقت کھل گیا تو حضرت عمر اور باقی صحابہ ناراض ہوئے کہ حاطب نے تو بڑی غلطی کی، ایک فوجی سیکریٹ کو انہوں نے ریلیز کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اہل بدر کے بارے میں یہ نہیں سنا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کے لیے حافظ عام کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ تو حضرت حاطب چونکہ بدری صحابی تھے لہٰذا ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کے مقابلے میں آپ کی نصرت فرمائے گا، آپ کو فتح نصیب ہوگی، کیونکہ میرے رشتہ دار مکہ شریف میں ہیں۔ میں نے کہا اگر میں مکہ شریف والوں کو یہ اعانت فراہم کر دوں تو ہو سکتا ہے وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میں نے اس نقطہ نظر سے خط لکھا۔ تو اس کا پس منظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر مشفقانہ تادیب فرمائی، تو سرون الیہم بالمودۃ، پھر تم ان کو یہ بھید کھول کر کے بتاتے ہو، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، کریم رب فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اس طرح کے اعمال جو بھی شخص کرے گا تو وہ راہ مستقیم سے بھٹک جائے گا، مراد اس کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کی تائید سے محروم ہو جائے گا۔ یثقفوکم یکون لکم اعداء، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ تم کو دھر لے، تم کو پالے تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف دراز کریں گے، بِالسُّوءِ، تمہیں دکھ دینے کے لیے، اذیت اور تکلیف دینے کے لیے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی یہ انتہائی خواہش ہوگی کہ تم لوگ کفر اختیار کر لو، تم ایمان سے ارتداد اختیار کر لو، تم دوبارہ جاہلیت کی طرف آ جاؤ، ان کی خواہشیں تو یہ ہیں، تو بلا تم ان سے دوستی کیوں کر سکتے ہو؟ اس صورت میں تمہارے لیے اپنے اسلام اور ایمان کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ لن تنفعکم ارحامکم
ولا اولادکم، تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رضا کے سفر میں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر تو اچھا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بصورت دیگر بھی اپنے اقارب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ یفصل بینکم، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ اللہ کا فیصلہ یا تو رحم پر دار و مدار رکھتا ہے، یا عدل پر مشتمل ہوتا ہے، یا فضل پر دار و مدار رکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جتنی بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین مثال ہے، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، والذین معہ، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے جب اپنے لوگوں سے کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بری ذمہ ہیں، ہم تم سے الگ تلگ ہیں، ہم تم کو اوائڈ کرتے ہیں، ومما تعبدون، اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم ان چیزوں سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے برے منصوبوں کو ریفیوز کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، تمہارے اور ہمارے درمیان ایمان کی وجہ سے عداوت ہو گئی ہے، تم ایمان کی طرف آتے نہیں ہو اور ہم کفر کی طرف قطعا نہیں جا سکتے، اس وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رضا کے طالب ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اللہ کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے مبارک دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان دوستی ہے، رفاقت ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، بصورت دیگر نہیں۔ البغضاء، ہمارے درمیان بغض پیدا ہو گیا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، پس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حتی تؤمنوا باللہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وحدہ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تب تک تمہارے اور ہمارے درمیان خلیج حائل رہے گی۔ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا جان سے یہ کہا، یہ جو آزر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، چچا کو بھی عربی میں ابت کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد بزرگوار تھے، حضرت طارح بن ناخور علیہ السلام، بعض کے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں، بعض کے نزدیک وہ بڑے صالح شخص تھے، اللہ کے ولی تھے۔ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، آپ نے اپنے چچا سے کہا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن اختیار میرے رب کے پاس ہے، فیصلہ وہی نافذ ہوگا جو اللہ کا ہوگا۔ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک انبنا، آپ کی طرف انابت کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور اللہ ہماری مدد تیری طرف سے ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمارے وجود کو کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، بلکہ ہمارے وجود کو کافروں کے لیے باعث ہدایت بنا دے۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ومن یتولی، اور جو پیٹ پھیرتا ہے، جو بے رخی کرتا ہے، جو ایمان سے اور اسلام سے رخ موڑتا ہے،
فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے، سب مخلوق اللہ کی نیاز مند ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی فقیر ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ اب خدائے جلیل و جمیل نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ نے کفار کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا، ان کے ساتھ جو مقاطعہ کیا، یہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہرگز نہیں تھا، یہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے مرہون منت نہیں تھا، اس کے پیش نظر کوئی بھی دنیاوی جذبہ نہیں تھا، خالصتاً اللہ کی رضا تھی کہ جو لوگ اللہ سے منحرف ہیں، اللہ سے باغی ہیں، اللہ کے کلام سے باغی ہیں، اللہ کے رسولوں علیہم الصلاۃ سے باغی ہیں، ان کے ساتھ جرت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ دل کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر وہ انحراف چھوڑ دیں، سرکشی چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، شیطان کی پیروی چھوڑ دیں اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف التفات کر لیں، تو پھر تو ہمارے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر کاہے کا اختلاف؟ عسى اللہ، اللہ نے فرمایا راستہ بھی کھلا ہے اگر اللہ چاہے، لیکن اللہ کب چاہے گا؟ جب یہ لوگ اللہ کی طرف انابت کریں گے۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی بغیر انابت کے نہیں دیتا، چونکہ بہت گراں قدر نعمت ہے۔ عسى اللہ، اگر اللہ چاہے، ان یجعل بینکم وبین الذین، کہ وہ پھر تمہارے اور ان کے درمیان کر دے عادیتم منہم، جو لوگ ان میں سے تمہارے عدو ہیں، تمہارے مخاصم ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تم سے دشمنی روا رکھتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے اور تمہارے درمیان مودت پیدا کر دے، یہ ایمان کی طرف آ جائے کہ اللہ سے صلح کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، پھر مودت قائم ہو جائے گی۔ واللہ قدیر، اور تم مایوس نہ ہو، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دامن شفاعت سے وابستہ ہو جائے تو اللہ ان کی پچھلی خطائیں معاف کر دے گا، ان کے گزشتہ قصور اور گناہ معاف کر دے گا۔ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ ان لوگوں سے، ان سے رفاقت کرنے سے، ان سے دنیاوی تعلقات بنانے سے، ان سے لین دین اور تجارت کرنے سے، ان سے معاہدہ کرنے سے تم کو نہیں روکتا۔ کون لوگ؟ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے مسئلے میں تم سے قتال نہیں کرتے، اس وجہ سے تم سے نہیں لڑتے کہ تم اللہ کو ایک ماننے والے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین ماننے والے ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہو، کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، ابدی حقائق پر ایمان رکھتے ہو، اس بیس پر اگر وہ لوگ تم سے قتال نہیں کرتے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی ان سے دنیاوی موالات،
دنیاوی ریلیشنز، ورڈلی ریلیشنز ان سے قائم کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ ایک تو یہ کہ وہ دین میں تم سے نہ لڑے، دوسری شرط وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے دیار سے بے دخل نہ کر دے۔ مراد اس کا یہ بھی ہے کہ تمہاری زمینوں پر، تمہارے ممالک پر، تمہاری اراضی پر قبضہ نہ کر دے، جس طرح آج کل استعمار کر رہا ہے، یورپی ممالک کر رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ، کہ کبھی شام پر قبضہ کر لیتا ہے، کبھی عراق پر بمباری کرتا ہے، کبھی افغانستان پر کرتا ہے، کبھی پاکستان کو تنگ کرتا ہے۔ تو بیٹا یہ اس حکم میں داخل ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دیار سے ان کو بے دخل کرتے ہیں دو لحاظ سے۔ یا تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں سے بے دخل ہو جاتے ہیں، جس طرح کشمیر میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یا پھر اگر ایسے حالات پیدا نہیں کرتے تو مسلمانوں کے دیار میں ان کے ہاتھ سے اختیار چھین لیتے ہیں، اقتدار چھین لیتے ہیں، ان کو اپنے تصرف میں لے لیتے ہیں، ان پر قبضہ کر لیتے، ان کو اختیار سے بے دخل کر دیتے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن سے کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان سے نیکیاں کرتے ہو، ان سے تعلق کے خاطر رکھتے ہو، تبرہم تم ان سے دل کا تعلق رکھتے ہو، وتقسطوا الیہم اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ صرف انصاف پسندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ تم کو معاہدہ کرنے سے منع کرتا ہے، تعلق کے خاطر رکھنے سے منع کرتا ہے۔ قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملہ میں تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تم پر یورش کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ۔ واخرجوکم من دیارکم، تم کو تمہارے دیار سے خارج کرتے۔ اس کی میں نے میرے بچے وضاحت کر دی ہے کہ یا تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں، ان کے خطوں میں، ان کے علاقوں میں وہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو جائے، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ وہاں سے ہجرت کر لیں، ان کے لیے کم از کم ایسے حالات پیدا ہم کر لیں کہ اختیار ان کے پاس نہ رہے، اقتدار ان کے پاس نہ رہے، ہم ان کی حکومتوں پر اثر انداز ہوں، ان کے اداروں پر اثر انداز ہوں، ان کے وسائل کو اپنے قبضہ میں لے لیں۔ یہ بھی یہی صورت ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور ہر صورت میں تمہیں اپنے ساتھ ایفیلیٹ کریں، اگر تم ان کے ساتھ ایفیلیٹ نہ ہو، ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، پھر وہ تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، تم پر ظہور کرتے ہیں، تم پر یورش کرتے ہیں، تم پر حملہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانو، اگر نہیں اگر تم ہمارے دوست ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر دوست نہیں ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان نامساعد حالات کے ہوتے ہوئے، يَتَوَلَّهُمْ، اگر تم ان سے تب بھی دوستی کرو گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر جان لو کہ تم بھی ظالم ہو، اور اللہ ظالموں کی نصرت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن خواتین تمہارے پاس آئے، مہاجرات، ہجرت کر کے۔ دیکھیں اس امر میں، اس حکم میں مرد بھی داخل ہیں، یہ بیعت طریقت کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے یہ خواتین ایمان تو لا چکی تھی، قرآن نے ان کو مومن کہا ہے، مومنات کہا ہے، صرف مسلمان نہیں، مومنات۔ اسلام بھی قبول کیا، ایمان بھی ان کے روح کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بیعت کی بات ہو رہی ہے، یہ بیعت طریقت ہے، یہ بیعت طریقت ہے۔ اذا جاءکم المؤمنات، جب یہ مومنات تمہارے پاس آ جائے، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو۔ مراد یہ ہے کہ ان کو سلوک کے مراتب طے کراؤ،
اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کی ایمان سے واقف ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر ان کے تزکیہ نفوس کے بعد احسان اور طریقت کے مناسب و مراتب و مدارج طے کرنے کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ مومنات ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو کبھی ان کو کفار کے پاس واپس نہ لوٹاؤ. لا ہن حل لہم، یہ خواتین ان کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے. ولا ہم یحلون لہن، اور وہ بھی ان کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے. ان کے درمیان نکاح اور زوجیت کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا چونکہ وہ کفار ہے اور یہ مومنات ہے. وآتوہن ما انفقوا، وآتوہم ما انفقوا، ہاں ان کے وہ خاندان والے جو مسلمان نہیں ہیں ان پر اگر ان لوگوں نے کچھ خرچ کیا ہے، وآتوہم تو وہ چیزیں ان کو دے دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر کوئی قید نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے ان تنکحوہن کہ تم ان خواتین سے نکاح کر لو، ان کو حوالہ عقد میں لے لو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے اجر، ان کے حق مہر، ان کے کفالت کا پورا انتظام کر دو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مسلمان خاتون ہو یا مسلمان مرد، کافروں کے ساتھ گھریلو تعلق، نکاح کا تعلق، زوجیت کا تعلق ہرگز نہیں رکھ سکتے. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اگر تم نے ان پر کوئی خرچ کیا تو وہ ان سے لے لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی تم سے لے سکتے ہیں جو انہوں نے تم پر خرچ کیا ہے. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان ان احکام کو نافذ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. وَإِنْ فَأْتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری ازواج میں سے کچھ خواتین الی الکفار، کفار کی طرف چلی جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، تو پس کیا کرو کہ تم ان کا معاقبہ کرو. فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، اور ما انفقوا، اور ان لوگوں نے ان ازواج پر، ان خواتین پر جو مال خرچ کیا ہے وہ مال ان کو دے دو اور ان خواتین کی ان سے گلو خلاصی کرا لو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو. یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن خواتین آپ کے پاس آئے، یبایعنک، یا رسول اللہ آپ ان سے بیعت طریقت لیں، اللہ، اس بات پر اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنائیں گی، شریک نہیں کریں گی. شیئن، دیکھیں اب جہاں تک مردوں سے بیعت طریقت کا تعلق ہے وہ تو ظاہر باہر ہو گیا کہ جب خواتین اس حکم میں داخل ہیں تو مرد تو بدرجہ اولا داخل ہے. یہاں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ روحانی جذبات و احساسات خواتین کے وجود میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اے میرے حبیب جب آپ خواتین سے بیعت لیں یبایعنک، تو وہ خواتین آپ کی بیعت کریں، کس بات پر؟ بیعت طریقت کریں، الا لا یشرکن باللہ شیئا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، بے آبروئی نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد پر سختی نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور وہ بہتان ترازی ہرگز نہیں کریں گی. بین ایدیہن، اپنے سامنے، وارجلہن، اپنے پیچھے. ولا یعصینک فی معروف، اور تمام معروف کاموں میں آپ کی اطاعت کریں گی، نافرمانی ہرگز نہیں کریں گی. فبایعہن، بس اے حبیب آپ ان کو بیعت طریقت سے نوازیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو،
لا تتولوا قوما، اس قوم سے کبھی بھی دوستی نہ کرو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جن پر اللہ غصے میں ہے، قد یئیسوا من الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو چھوڑ چکے ہیں، آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، دنیا کی زندگی پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے، ان سے کبھی دوستی نہیں کرو وگرنہ تمہارے دل بھی تاریک ہو جائیں گے۔ کما یئیس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح وہ لوگ جو چلے گئے دنیا سے کفر کی حالت میں عالم برزخ میں پہنچ گئے ہیں، اب کافر لوگ ان سے مایوس ہیں اور وہ بھی ایمان سے مایوس ہیں، کیونکہ اب انہوں نے ایمان کا جو موقع دنیا میں ان کو ملا تھا، وہ اپرچونٹی، وہ موقع انہوں نے کھو دیا، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔